ایک یہ کسی نے پوچھا تھا کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ہمارے لیے جنگ کی کیا شرعی حیثیت ہے، یعنی عوام الناس کے اعتبار سے۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے، میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر مختصر سا یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کسی اسلامک ملک پر کوئی حملہ کر دیتا ہے، دشمن حملہ کرے، تو اس وقت ہر شخص پر اس جنگ میں شریک ہو جانا فرض ہوتا ہے۔ یعنی اب لڑائی کرنا، جنگ کرنا فرض عین ہو جائے گا۔ اس میں عورتیں، بوڑھے، بچے اور یعنی جو تھوڑا سا سمجھدار بچے ہیں، اور پھر ینگسٹر جتنے بھی عوام الناس، فوج تو ہماری ہے ہی فرنٹ پہ، سب کو ساتھ مل کر اور یہ جنگ کرنی ہوگی، اور اس جنگ سے جو فرار ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا، یہ حدیثیں کہتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو، کیونکہ جنگ سے سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کل جنگیں ویسی نہیں ہوتی کہ آمنے سامنے لڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ اور جوش کا مظاہرہ کیا جائے، جذبے کا مظاہرہ، اور مخالفین پہ غالب ہوا جائے۔ اب تو جہاز آ کے بم مارتے ہیں، دور سے حملے ہوتے ہیں، اور حقیقتاً اس میں جو باطنی بہادری ہے اس کا بہت کم دخل ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر خدا نخواستہ ملکوں میں فوجیں داخل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر جو آمنے سامنے دو بدو جنگ ہوتی ہے، اس میں پھر قوت ایمانی درکار ہوتی ہے، جوش ایمانی درکار ہوتا ہے، اور مسلمان اس میں کسی لحاظ سے پوری دنیا کا مشاہدہ کر لیا جائے پیچھے نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو ہم پاک فوج کے ساتھ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں رہیں گے۔ پاک فوج کے ساتھ رہیے، پاک فوج کو حوصلہ فراہم کریں۔ سوشل میڈیا پہ خصوصی طور پر میں نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ ہرگز چیز نہ ڈالیں، اور ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے ہماری فوج کی یا ہمارے ملک کی بدنامی ہو۔ ہر ایسا کام کریں جس سے ہمارے فوج کا وقار بلند ہو، ہمارے ملک کا وقار بلند ہو۔ ہماری فوج کا وقار بلند ہوگا، ہمارا وقار بلند ہوگا، ہمارے ملک کا وقار بڑھے گا، یہ ہمارا وقار بڑھے گا۔ ایسی کوئی بھی حرکت نہ کی جائے، بلکہ اپنے ٹیم ورک کریں۔ اگر کوئی ہمارے ملک پر سوشل میڈیا کے راستے سے حملہ آور ہوتا ہے تو ہم سیسا پلائی دیوار بنیں، اور اس محاذ پر اپنے فوج کا ساتھ دیتے ہوئے اچھے انداز سے اپنے ملک کا دفاع کریں، اور پورے ورلڈ میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اچھا پیغام پہنچائیں کہ اگر موازنہ کیا جائے تو ہر ایک کی زبان پر یہ ہو کہ پاکستانی قوم سب سے بیسٹ قوم ہے، اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اور مخالفین کا جواب دینے کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، اس پیغام کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ، اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہر چیز کے اندر مالی لحاظ سے کوئی خرچہ کرنا پڑے، جان کی قربانی دینی پڑے، اور روحانی قربانیاں دینی پڑے، ہم اپنے ملک اور اپنی فوج کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مزید اچھی سوچ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں عوام سے گزارش کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ قرآن کو صرف ترجمے کے ساتھ کبھی نہ پڑھیں، تفسیر ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ چاہیں تو خزائن العرفان تفسیر لے لیں، مختصر سی ہے، اس کو آپ کہیں کسی مکتبے پہ جا کر کہیں مجھے نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی خزائن العرفان چاہیے، وہ آپ کو دیں گے، اس کو آپ پڑھیں۔ ورنہ یاد رکھیں، علماء نے واضح لکھا ہے کہ جو بغیر تفسیر کے صرف ترجمہ پڑھے اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ترجمے سے مکمل مقصود الہی سامنے نہیں آتا، وہ تفسیر سے پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی حدیث کبھی شرح کے بغیر نہ پڑھیں۔ بعض اوقات ہم سیاہ ستہ کے سیٹ لے کے گھر میں رکھ لیتے ہیں جو صرف ترجمہ ہوتا ہے، اب اسے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اب یہ بھی پتہ نہیں کہ ترجمہ صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ عربک میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں بالکل 100% صحیح لکھا ہوگا، رائٹر پہ اتنا اعتماد، اندھا اعتماد کر لیتے ہیں، اور پھر وہ حدیثیں پڑھ کر ہم علماء کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ علماء تو بس ایسے ہی ہیں، اور اصل تو دیکھو یہ لکھا ہے۔ کہ میں اپنے بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں، میں تو خود اس کی ترغیب دیتا ہوں، حدیثیں بھی پڑھیں، میں خود اس میں بڑا زور دیتا ہوں، لیکن خدا را بغیر تفسیر اور شرح کے نہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کو بالفرض کہیں سوشل میڈیا پہ، کسی ڈائجسٹ کے اندر، کسی ناول میں، کسی اخبار میں کوئی آیت یا حدیث نظر آئے تو فوری طور پہ اس کو پڑھنے کے بعد علماء سے بدظن نہ ہوں، اپنے آپ کو علم کا پہاڑ نہ سمجھنے لگ جائیں، تمام علماء کو بے وقوف، بدو، غافل اور کوتاہ نظر نہ تصور کرنے لگ جائیں۔ علماء کی میرے 25 سال اس میں 25-26 سال ہو گئے اسی فیلڈ میں، پڑھنا پڑھانا، اور فقہا تو کئی مطلب کتنے سالوں تک، 50 سال۔ میرے استاد محترم حضرت عبد القیوم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تو آپ کی تدریس ہے، 50 سال کی تدریس، 50 سال تک پڑھاتے رہے، عمر تو زیادہ تھی آپ کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ خود سوچئے، اس طریقے سے فوراً ایک حدیث پڑھ کر علماء کو یہ سمجھنا کہ ان سے غفلت ہوئی ہے اور ہم صحیح جگہ تک پہنچ گئے، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ علماء جب کوئی ایک موضوع پر کچھ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی نتیجہ مرتب کرنا چاہتے ہیں، لوگوں تک اس تعلیم کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو یوں نہیں کرتے کہ حدیث پڑھی اور فوراً پہنچا دیا،
بلکہ جو بھی موضوع ہوتا ہے، مثال کے طور پہ صلاۃ الخوف ہی لے لیں، تو وہ پہلے قرآن کو تلاش کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں کہاں صلاۃ الخوف کا ذکر آیا ہے، وہ تمام آیات لیں گے، پھر حدیثیں دیکھیں گے کون سی کتاب میں کہاں کہاں ذکر ہے، ساری حدیثیں جمع کریں گے، چاہے وہ 150 ہوں، 300 ہوں، 400 ہوں، 500 ہوں، 1000 ہوں، سب کو جمع کیا جائے گا۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال جمع کیے جائیں گے، اگر کسی روایت میں ان کا کوئی عمل اس موضوع سے متعلق ہوگا وہ تمام روایات لی جائیں گی۔ اب ان سب کو سامنے رکھ کر پھر وہ نتیجہ مرتب کرتے ہیں، اور یہ آج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگ فقہ پہ تان کرتے ہیں کہ یہ فقہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے اور اس طرح کرتے ہیں، ذرا وہ پہلے والے بزرگوں کی محنت کا اندازہ کریں کہ آج تو حدیثوں کی کتابیں مرتب کر دی گئی ہیں، باب باندھ دیے گئے ہیں، فہرستیں بنا دی گئی ہیں، ایسے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں جیسے شاملہ وغیرہ کہ اس میں 36 ہزار کتابیں ہیں کہ آپ ایک لفظ لکھیں اور تمام حدیث کی کتابیں جو اس میں فیڈ ہیں ان سب کے اندر وہ عبارت سامنے نکل آئے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث اگر آپ ڈھونڈ لیتے ہیں تو یہ دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے، بس ایک بٹن آپ کو دبانا ہے اور چند سیکنڈ کے اندر وہ سافٹ ویئر آپ کو بتا دے گا کہ اسی طرح کی حدیث کتنی کتابوں میں کس کس مقام پر آئی ہے۔ اتنی آسانی، اس کے باوجود میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ذرا ساری حدیثیں جمع کر کے ان سے کوئی نتیجہ نکال کے تو بتائیں۔ ایک حدیث سے تو آپ نتیجہ نکال لیتے ہیں، لیکن اب سب سامنے ہوں گی تو آپ کا سر چکرا جائے گا، کیونکہ اتنا تعارض اور ٹکراؤ بظاہر محسوس ہوگا، جیسے یہاں پر بھی میں انشاءاللہ آپ کو ذکر کروں گا کہ آپ کو چکر آ جائیں گے۔ اور اب ذرا وہ لوگ جو تانہ زنی کرتے ہیں یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ علماء متقدمین جو پہلے گزرے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھائی بہت بڑا کمال کیا، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح کتابیں مرتب شدہ نہیں تھیں، اس طرح کے سافٹ ویئرز نہیں تھے۔ جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کرنے کے سب سے پہلے اصول وضع فرمائے، تو اس وقت تو ایسی حدیثوں کی کتابیں تھیں نہیں، وہ حافظوں میں محفوظ تھیں حدیثیں، یا پھر محدثین اپنے مخصوص شاگردوں کو سامنے بٹھا کر حدیث املا کروایا کرتے تھے، باقاعدہ کتابی شکلوں کے اندر تو موجود نہیں تھی۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ اگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ الخوف کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اعظم جتنی بھی حدیثیں مختلف لوگوں کے پاس ہیں ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، جتنا پورے قرآن کے اوپر آپ کی نگاہ ہے، عرب کی لغت کے اوپر ہے، کیونکہ اس زمانے میں ترجمے تو نہیں تھے، وہ تو عربی زبان سے نتیجہ اخذ کرنا تھا، اور عربی ورڈ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، کس اسلوب میں استعمال ہوتا ہے، یہ سب معلوم ہونا چاہیے ایک مجتہد کو۔ تو یہ امام اعظم نے کس طریقے سے جب کتابی شکل میں حدیثیں نہیں ہیں اس کے باوجود پھر مسائل اخذ کر کے بیان کیے، تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر لاکھوں حدیثیں تھیں، لاکھوں حدیثیں، اگرچہ انہوں نے جمع نہیں فرمائی لیکن لاکھوں حدیثیں تبھی تو احکام نکالے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا پڑھ کر علماء پہ تانہ زنی کرنا یہ بدبختی ہوگی، ایسا ہرگز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی